علمی دنیا میں گہرائی تک اتر رہے ہیں، جن کا کام آج بھی تحقیق کرنے والوں کے لیے ایک روشنی کی طرح ہے، ڈاکٹر مولوی محمد شفیع۔ جی ہمارے پاس ان کی زندگی اور خدمات پر مبنی ڈان اخبار کا ایک مضمون ہے، اور ساتھ ہی ان کے ذاتی کتب خانے کے کیا کہتے ہیں نادر مخطوطات کی ایک فہرست بھی ہے۔ ہاں، جو ان کے ذوق کی عکاسی کرتی ہے۔ بالکل۔ اور ہمارا مقصد صرف ان کی آپ کہیں کہ زندگی کے واقعات گنوانا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ انہیں کیوں چلتی پھرتی اسلامی انسائکلوپیڈیا کہا جاتا تھا۔ ہوں۔ خاص طور پر یہ دیکھنا کہ کیسے انہوں نے مشرقی اور مغربی علوم کو، ان کے دھاروں کو اپنے اندر سمویا، اچھا۔ اور اس امتزاج سے پھر اردو زبان اور اسلامی تحقیق کو کیا فائدہ پہنچایا۔ یہ ایک آپ کہہ لیں غیر معمولی علمی سفر کی کہانی ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر شفیع کی شخصیت اور کام میں کیا خاص بات تھی۔ اچھا، ان کا تعلق تو پنجاب کے شہر قصور سے تھا۔ جی، قصور سے۔ 6 اگست 1883 کی پیدائش، لیکن ان کی تعلیم کا جو راستہ تھا وہ بڑا دلچسپ رہا۔ ہاں، پہلے ایف سی کالج لاہور سے انگریزی میں ایم اے، اور پھر پنجاب یونیورسٹی سے عربی میں ایم اے۔ جی، یہ امتزاج اس زمانے میں تو یقیناً بہت منفرد رہا ہوگا۔ یقیناً، اور یہ محض ڈگریوں کا مجموعہ نہیں تھا میرے خیال میں، یہ ان کی فکری ساخت کی بنیاد تھی۔ صحیح۔ ذرا سوچیں، ایک طرف مغربی ادب، تنقیدی نظریات کی تعلیم، اور دوسری طرف عربی زبان و ادب اور اسلامی علوم پر گہری دسترس۔ اس نے انہیں ایک ایسی آپ کہہ لیں منفرد زاویہ نگاہ دی جو روایتی علماء یا صرف مغربی تعلیم یافتہ اسکالرز کے پاس عموماً نہیں ہوتی تھی۔ اچھا۔ یہی وہ بنیاد تھی، وہ پلیٹ فارم تھا جس پر انہوں نے جدید تحقیقی طریقوں کو اسلامی علوم، خاص طور پر تاریخ اور ادبیات پر لاگو کرنے کا کام شروع کیا۔ اچھا، تو تعلیم کے بعد عملی میدان میں ان کا سفر کیسے شروع ہوا، کچھ اندازہ ہے؟ جی، 1905 سے 1915 تک، یعنی تقریباً 10 سال وہ پنجاب کے محکمہ تعلیم سے وابستہ رہے۔ 10 سال؟ ہاں، اور مختلف کالجوں میں پڑھاتے رہے۔ یہ تدریسی تجربہ بھی میں سمجھتا ہوں ان کی شخصیت کو نکھارنے میں مددگار ثابت ہوا ہوگا۔ بالکل۔ لیکن پھر ایک بڑا موقع آیا ان کی زندگی میں۔ کیمبرج یونیورسٹی کا وظیفہ، ٹھیک کہا نا؟ جی بالکل، 1915 میں وہ انگلستان گئے۔ یہ تو ان کی زندگی کا ایک اہم موڑ رہا ہوگا۔ بہت اہم۔ 1915 سے 1919 تک یہ 4 سال کیمبرج میں تحقیق اور مطالعے میں گزرے۔ 4 سال؟ جی، یہ صرف ڈگری حاصل کرنے کی بات نہیں تھی، یہ ایک عالمی سطح کے علمی ماحول میں سانس لینے، نئے تحقیقی رجحانات سے واقف ہونے اور دنیا کے نامور علماء سے براہ راست سیکھنے کا موقع تھا۔ کون کون تھے وہاں اس وقت؟ وہاں انہوں نے جن اساتذہ سے استفادہ کیا وہ خود اپنی ذات میں ایک ادارہ تھے، مثلاً پروفیسر اینتھونی ایشلی بیون، پروفیسر آر اے نکلسن، اور خاص طور پر پروفیسر ای جی براؤن۔ اوہ، ای جی براؤن۔ جی، یہ سب مستشرقین کہلاتے تھے۔ مستشرقین؟ یہ اصطلاح اکثر سننے کو ملتی ہے، اس سے کیا مراد ہے، ذرا وضاحت کریں گے؟ بنیادی طور پر مستشرقین یا اورینٹلسٹس وہ مغربی علماء تھے جو مشرقی، خاص طور پر اسلامی تہذیبوں، زبانوں، مذاہب اور تاریخ کا مطالعہ کرتے تھے۔ اچھا۔ ان کے کام میں گہرائی بھی تھی، اور بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مغربی تعصبات بھی جھلکتے تھے، لیکن ان کی تحقیق نے مشرقی علوم کو مغرب میں متعارف کروانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ تو ڈاکٹر شفیع کا ان سے رابطہ اور مکالمہ؟ جی، ان کا ان سے براہ راست رابطہ، اور ساتھ میں ان کی اپنی مشرقی علمی روایت کی گہری سمجھ، یہ مل کر یقیناً بہت نتیجہ خیز رہا ہوگا۔ اور یہ بات تو واقعی حیران کن ہے، جو مضمون میں بھی ہے، کہ پروفیسر ای جی براؤن، جنہوں نے وہ مشہور زمانہ کتاب لٹریری ہسٹری آف پرشیا لکھی، جی ہاں، انہوں نے اپنی اس کتاب کے دیباچے میں ڈاکٹر شفیع کی مدد کا باقاعدہ اعتراف کیا ہے۔ یہ تو اس زمانے میں کسی ہندوستانی عالم کے لیے بہت بڑا اعزاز رہا ہوگا۔ یہ غیر معمولی بات تھی۔ یہ صرف ڈاکٹر شفیع کی ذاتی قابلیت کا اعتراف نہیں تھا، بلکہ یہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ کیمبرج میں محض ایک طالب علم نہیں تھے۔ وہ ایک ایسے عالم تھے جن سے پروفیسر براؤن جیسے قداور اسکالر بھی علمی معاونت لے رہے تھے۔ زبردست۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مشرقی زبانوں، خاص طور پر فارسی اور عربی پر ان کی گرفت کیسی تھی۔ صحیح۔ کیمبرج میں انہوں نے صرف سیکھا ہی نہیں، بلکہ ترکی اور عبرانی جیسی زبانوں کا بھی مطالعہ کیا۔
اور دلچسپ بات یہ کہ تقریباً 1 سال وہاں ہندوستانی یعنی اردو کے استاد کے طور پر پڑھایا بھی۔ اچھا، گویا وہ وہاں علم لے بھی رہے تھے اور دے بھی رہے تھے۔ بالکل، دو طرفہ عمل تھا۔ تو جب وہ اتنی زبردست تربیت اور تجربے کے ساتھ 1919 کے بعد ہندوستان واپس آئے تو یہاں ان کا استقبال کیسے ہوا علمی حلقوں میں؟ ان کی قابلیت کی قدر کی گئی۔ انہیں پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ عربی کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ فوراً؟ جی، واپسی پر۔ اور یہ اس وقت ایک بہت اہم عہدہ تھا۔ وہ 1942 تک اس منصب پر فائز رہے۔ کافی لمبا عرصہ۔ جی، بعد میں وہ ترقی کرتے ہوئے پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج کے پرنسپل اور ڈین آف دا فیکلٹی بھی بنے۔ یہ ادارے اس وقت مشرقی علوم کے بڑے مراکز سمجھے جاتے تھے۔ تو کیمبرج کی تربیت، پھر پنجاب یونیورسٹی میں یہ کلیدی عہدے، اس سب کے بعد ان کا وہ سب سے بڑا کارنامہ سامنے آتا ہے جس کا ذکر آپ نے شروع میں کیا تھا، اردو دائرہ معرفہ اسلامیہ۔ جی ہاں، یہ منصوبہ تو گویا ان کی زندگی کا حاصل سمجھا جا سکتا ہے نا؟ بلا شبہ یہ ایک بہت بڑا خواب تھا، اور اس خواب کو حقیقت بنانے میں ڈاکٹر شفیع کا کردار مرکزی تھا۔ اس کا خیال کیسے آیا؟ مطلب اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ یہ بھی دلچسپ ہے۔ 1938 کے لگ بھگ انگریزی زبان میں انسائکلوپیڈیا آف اسلام کا پہلا ایڈیشن، جو لیڈن نیدرلینڈ سے شائع ہوا تھا، وہ مکمل ہوا۔ اچھا۔ یہ منصوبہ 1913 میں شروع ہوا تھا، اور اسے اسلامی موضوعات پر ایک انتہائی مستند اور جامع حوالہ جاتی کام سمجھا جاتا تھا۔ اسے یورپی محققین نے اصل ماخذ کی مدد سے تیار کیا تھا۔ تو ڈاکٹر شفیع نے محسوس کیا کہ اردو میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے اس معیار کی؟ بالکل، انہوں نے اور دیگر اہل علم نے شدت سے ایک کمی محسوس کی کہ دنیا کی کئی بڑی زبانوں میں اس طرح کے انسائکلوپیڈیا موجود ہیں، لیکن برصغیر کی کروڑوں مسلمانوں کی اہم زبان اردو اس سے محروم ہے۔ ایک ایسا جامع ذخیرہ معلومات جو اسلام، اسلامی تاریخ، تہذیب، شخصیات، عقائد، فقہ، ادب، فنون، غرض ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہو اور مستند علمی تحقیق پر مبنی ہو۔ میں نے سنا ہے، اب بلکہ مضمون میں بھی شاید ذکر ہے کہ علامہ اقبال نے بھی کچھ اسی طرح کا مشورہ ترک حکام کو دیا تھا۔ جی ہاں، یہ بات بھی ذرائع میں ملتی ہے کہ علامہ اقبال نے ترکی میں اسی طرز کا انسائکلوپیڈیا بنانے کا مشورہ دیا تھا اور کہا تھا کہ لیڈن انسائکلوپیڈیا سے مدد لی جائے۔ اچھا۔ اسی پس منظر میں ڈاکٹر شفیع نے 1940 میں اپنے ایک ذہین شاگرد ڈاکٹر سید عبداللہ، جو بعد میں خود بھی بہت بڑے عالم بنے، جی، ان کا نام تو بہت سنا ہے۔ ان کو اس منصوبے کا ایک خاکہ تیار کرنے کو کہا۔ وہ اس وقت اورینٹل کالج میں لیکچرر تھے۔ لیکن یہ منصوبہ فوراً شروع نہیں ہو سکا۔ 1940 میں تو یہ منظور نہیں ہوا تھا۔ کیا وجہ رہی ہوگی؟ کوئی اندازہ؟ ذرائع اس کی تفصیل تو نہیں بتاتے، لیکن اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شاید اس وقت یونیورسٹی کی انتظامیہ اتنے بڑے اور مہنگے منصوبے کے لیے تیار نہ ہوں، یا شاید دوسری ترجیحات ہوں۔ جنگ عظیم دوم کا زمانہ بھی تھا۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس وقت یہ منصوبہ آگے نہ بڑھ سکا، لیکن ڈاکٹر شفیع جیسے لوگ ہمت ہارنے والے تھوڑی تھے۔ تو پھر قیام پاکستان کے بعد اس خیال کو دوبارہ زندہ کیا گیا؟ جی، پاکستان بننے کے بعد ماحول بدلا۔ ایک نئی ریاست میں اپنی زبان اور ثقافت کے فروغ کا ایک نیا جذبہ بھی تھا۔ صحیح۔ ڈاکٹر شفیع نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اپنی کوششیں تیز کر دی۔ کافی بحث و مباحثے اور لابنگ کے بعد آخرکار 1950 میں پنجاب یونیورسٹی نے اس منصوبے کی منظوری دے دی۔ آخرکار؟ جی، اور باقاعدہ شعبہ اردو دائرہ معارف اسلامیہ قائم کیا گیا، اور اس کے پہلے چیئرمین یا مدیر اعلیٰ ظاہر پروفیسر ڈاکٹر مولوی محمد شفیع ہی مقرر ہوئے۔ اور وہ کب تک اس سے وابستہ رہے، اس منصوبے سے؟ وہ اپنی وفات تک، یعنی 14 مارچ 1963 تک اس منصوبے کے سربراہ رہے۔ اچھا۔ انہوں نے اس کی بنیادیں استوار کیں، کام کا معیار مقرر کیا، محققین کی ٹیم بنائی اور ابتدائی کام کی نگرانی کی۔ ان کے بعد ان کے وہی شاگرد ڈاکٹر سید عبداللہ اس کے سربراہ بنے، اور انہوں نے اس کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اور یہ منصوبہ کتنا بڑا تھا؟ سننے میں تو بہت ضخیم لگتا ہے۔ یہ واقعی ایک عظیم الشان منصوبہ تھا۔ اس کا پہلا مرحلہ 1992 میں مکمل ہوا۔ 1950 سے 1992 تک 40 سال سے زیادہ؟ جی ہاں، یہ کل 24 جلدوں پر مشتمل ہے جو 26 حصوں میں شائع ہوئیں۔ اس میں 1000 سے زائد موضوعات پر تفصیلی مقالات شامل ہیں،
جو اسلام اور اسلامی دنیا کے تقریباً ہر گوشے کا احاطہ کرتے ہیں۔ ناقابل یقین۔ یہ بلا شبہ پنجاب یونیورسٹی، پاکستان اور اردو زبان کے لیے ایک قابل فخر کارنامہ ہے۔ صحیح۔ اور بات صرف ان 24 جلدوں پر ختم نہیں ہوتی۔ اچھا؟ اس منصوبے کے تحت بعد میں اس پورے دائرہ معارف کا ایک جلد میں خلاصہ بھی شائع کیا گیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک علیحدہ، نہایت مفصل اور خوبصورت جلد سیرت خیر الانام کے عنوان سے تیار کی گئی۔ واہ، اس کی مقبولیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اس کا عربی ترجمہ بھی شائع ہوا۔ زبردست۔ اور اب بھی اس شعبے میں کام جاری ہے۔ اصل متن میں اضافوں اور ترامیم پر مبنی ضمنی جلدیں شائع کی جا رہی ہیں، جن میں سے پہلی 2 آ بھی چکی ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اس طویل سفر میں پاکستان اور دنیا بھر کے سینکڑوں ماہرین اور محققین نے حصہ لیا۔ واقعی ایک فرد کا ویژن کیسے ایک پوری نسل کے لیے علمی خزانہ تخلیق کر سکتا ہے، یہ اس کی بہترین مثال ہے۔ اچھا، تو ڈاکٹر شفیع کی اپنی شخصیت کیسی تھی؟ انہیں چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا کہا جاتا تھا۔ کیا یہ صرف ان کے وسیع علم کی وجہ سے تھا، یادداشت کی وجہ سے؟ علم تو یقیناً وسیع تھا ہی، لیکن یہ خطاب صرف یادداشت کی بنا پر نہیں تھا میرے خیال میں۔ ان کی شخصیت میں ایک محقق کی گہرائی، ایک نقاد کی بصیرت اور ایک منظم ذہن کی جھلک ملتی تھی۔ وہ جسے انگریزی میں پولیمیتھ کہتے ہیں نا، یعنی ہمادان شخصیت، ویسے تھے۔ ہمادان؟ جی، مشرقی و مغربی علوم کا سنگم تو تھے ہی، لیکن ان کی دلچسپیاں بھی بہت متنوع تھیں۔ مثلاً انسائکلوپیڈیا اور تدریس کے علاوہ وہ کن چیزوں میں دلچسپی رکھتے تھے؟ وہ ایک، آپ کہہ لیں، جنونی محقق تھے، خاص طور پر نادر مخطوطات۔ مخطوطات؟ یعنی قلمی نسخے؟ جی، قلمی نسخے یا ہاتھ سے لکھی قدیم کتابیں۔ ان کو جمع کرنے اور ان کا مطالعہ کرنے کے بہت شوقین تھے۔ اچھا۔ یہ مخطوطات اصل میں وہ دستاویزات ہوتی ہیں جو چھاپا خانے کے عام ہونے سے پہلے ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں۔ ان کی تحقیق اور حفاظت علمی کام کے لیے بہت اہم ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر شفیع مشرقی زبانوں اور متنی تنقید میں اتھارٹی مانے جاتے تھے۔ متنی تنقید؟ یہ کیا علم ہے؟ یہ تھوڑا سمجھائیں۔ متنی تنقید یا ٹیکسچول کرٹیسزم وہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے کسی پرانے متن، جیسے کوئی قدیم کتاب یا مخطوطہ ہے، اس کے مختلف نسخوں کا موازنہ کیا جاتا ہے۔ اچھا۔ اور یہ تعین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اصل مصنف نے کیا لکھا ہوگا، کیونکہ ہاتھ سے نقل در نقل ہونے میں غلطیاں یا تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ سمجھ گئی۔ ڈاکٹر شفیع کی یہ مہارت، جو انہوں نے شاید کیمبرج میں مزید نکھاری ہوگی، قدیم اسلامی متون پر کام کرنے کے لیے انتہائی ضروری تھی۔ بالکل۔ اس کے علاوہ انہیں خطاطی، لغت نویسی یعنی ڈکشنری بنانے کا علم، کتابیات یعنی کتابوں کی فہرستیں مرتب کرنے کا فن، قواعد یعنی گرامر، تاریخ اور آثار قدیمہ سے بھی گہری دلچسپی تھی۔ سبحان اللہ۔ گویا علم کا کوئی شعبہ ایسا نہیں تھا جس میں ان کی دلچسپی نہ ہو۔ ان کی اپنی تصانیف بھی تو ہوں گی، انہوں نے خود بھی تو لکھا ہوگا۔ جی بالکل، انہوں نے خود بھی لکھا اور کئی اہم کلاسیکی کتابوں کی تدوین بھی کی، یعنی انہیں ایڈٹ کر کے شائع کروایا۔ اچھا۔ ان کے تحقیقی مقالات، مقالات علمی و دینی اور مقالات مولوی محمد شفیع، جو 5 جلدوں میں شائع ہوئے، کے عنوان سے جمع کیے گئے۔ 5 جلدیں؟ جی، انہوں نے کتاب العقد الفرید جیسی اہم عربی کتاب کی تدوین کی، میواف خانہ، مثنوی وامق و عزرا، کشف المحجوب کا ایک اہم نسخہ اور سندھ و پنجاب کی تاریخ پر اولیاء قصور اور سنادید سندھ جیسی کتابیں لکھیں یا مرتب کیں۔ کافی کام ہے۔ ان کی ایک یادداشت علامہ محمد شفیع کے نام سے بھی ملتی ہے۔ کچھ کام غیر مطبوعہ بھی رہ گیا۔ اور ان کے مخطوطات جمع کرنے کے شوق کا کیا بنا؟ وہ ذخیرہ کہاں گیا جو انہوں نے اتنی محنت سے جمع کیا تھا؟ یہی ہمارے دوسرے ماخذ یعنی ان کے مخطوطات کی فہرست کا کردار سامنے آتا ہے۔ اچھا، وہ فہرست؟ جی، فہرست مخطوطات شفیع کے عنوان سے یہ فہرست ڈاکٹر محمد بشیر حسین نے مرتب کی تھی اور پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج کی 100 سالہ تقریبات کے موقع پر دسمبر 1970 میں شائع ہوئی۔ ان کی وفات کے بعد؟ جی، ان کی وفات کے چند سال بعد۔ یہ فہرست فارسی، اردو اور پنجابی زبانوں کے ان سینکڑوں قیمتی قلمی نسخوں کا احاطہ کرتی ہے جو ڈاکٹر شفیع کی ذاتی ملکیت میں تھے۔ تو اب وہ کہاں ہیں؟ یہ ذخیرہ اب پنجاب یونیورسٹی لائبریری کا حصہ ہے اور محققین کے لیے دستیاب ہے۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ جی، اور یہ فہرست بذات خود
ایک اہم علمی کارنامہ ہے اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ ڈاکٹر شفیع نہ صرف علم تخلیق کرنے والے تھے بلکہ علمی ورثے کو محفوظ رکھنے کی اہمیت سے بھی بخوبی واقف تھے۔ صحیح۔ یہ مخطوطات یقیناً ان کے ذاتی تحقیقی رجحانات کی بھی عکاسی کرتے ہوں گے۔ علم و تحقیق کا یہ طویل اور بھرپور سفر 14 مارچ 1963 کو لاہور میں ان کے انتقال پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ جسمانی طور پر وہ ہم میں نہیں رہے، لیکن ان کا کام زندہ ہے۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ آج بھی اردو میں اسلامی موضوعات پر تحقیق کے لیے ایک بنیادی، ایک اولین حوالہ ہے۔ بالکل۔ ان کی دیگر تحریریں اور مدون کردہ کتابیں محققین کی رہنمائی کرتی ہیں۔ ان کی زندگی ایک مثال ہے کہ کس طرح علم کی لگن، انتھک محنت اور ایک واضح ویژن کسی شخص کو آپ کہہ لیں لازوال بنا سکتا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم نے ڈاکٹر مولوی محمد شفیع کی زندگی کے کئی اہم پہلو دیکھے۔ ایک ایسا عالم جس نے مشرق اور مغرب کی علمی روایتوں کو اپنی ذات میں اس طرح یکجا کیا کہ اس سے ایک نئی توانائی پیدا ہوئی، جی، اور جس نے اردو زبان کو ایک ایسا انسائکلوپیڈیا تحفے میں دیا جو شاید صدیوں تک قائم رہے گا۔ بالکل۔ ان کا کام خاص طور پر اردو دائرہ معارف اسلامیہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بڑے پیمانے کے علمی منصوبے کس قدر اہم ہوتے ہیں۔